ہمارے چینل ظفر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ بہت کام کا واقعہ ہے، سننا۔ یہ مدینے میں حضرت عمر، بولو امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، اور حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بولو نا، حضرت عمر کوئی معمولی آدمی 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، بولو کون؟ حضرت۔ اور حضرت عمر کو اللہ نے وہ شخصیت دی کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں عمر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تو زمین پہ سوچتا ہے اور آسمان سے قرآن اتر جاتا ہے۔ حضرت عمر کچھ سوچتے تھے اور ابھی ہمارے نبی کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے نبی میرے دل میں خیال آیا اگر ایسا ہوتا تو، ہمارے نبی کہتے تیرے آنے میں دیر ہوئی، 2 منٹ پہلے اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر وہ عمر تھے جب گلی میں آتے تھے نا، ایسا یوں گلی میں آئے جیسا ہم لوگ ایسے یتیم خانے میں انٹر ہوئے، حضرت عمر ایسا گلی میں انٹر ہوتے تھے نا، اور ہمارے نبی یہاں سے انٹر، بولو ہمارے نبی یہاں سے، حضرت عمر اور ہمارے نبی ہنستے تھے، بولو ہمارے نبی السلام علیکم یا عمر، پھر ہنستے تھے۔ تو حضرت عمر 1 بار 2 بار 3، ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے کپڑے دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ میرے کپڑے پہ ہنستے ہو، یہ کیوں ایسا ہوتا کہ جتنے لوگ آتے ہیں آپ ہنستے نہیں ہو، اور میں جب گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے سے آتے تو آپ مجھے دیکھ کر کیوں ہنستے ہو؟ حضرت عمر کا جملہ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آخر میرے کپڑے پر میرے چہرے پر کچھ ہے، آپ ہنستے کیوں؟ ہمارے نبی کہا عمر آجا قریب آجا، بہت پیارا سوال پوچھا، ارے جس گلی میں تو قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اس کو بھاگتا دیکھ کر میں ہنستا ہوں کہ جب امتی سے بھاگتا ہے تو نبی سے کتنا دور بھاگتا ہوگا۔ تو میرے دوستو وہ عمر تھے جو گلی میں آتے تھے، کون بھاگتا تھا؟ ہم لوگ الٹا گلی میں آتے تو آتا ہے یہ ہمارے جوان رات کو ملتے، ہاں ٹھیک ہے بھائی، کھا لیا، چائے پی لیا، جوان ہے، ملاقات ہو گئی، چائے پی لیا، آملیٹ کھا لیا، میں کسی کی دکان پہ کسی کے پیٹ پہ لات مانگنے نہیں بیٹھا ہوں، کر لیا، ہو گیا 12 بجے، اب تو گھر آ جا، کیا تیری بیوی کا کوئی حق تیرے اوپر نہیں ہے؟ کیا تیرے بچوں کا تیرے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ اب میرے دوست تو پوری رات آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر کالر اونچی کر کے اپن تو بھائی رات کے بادشاہ ہے، رات کا بادشاہ نہیں ہے، تیرے سے بڑھ کر لولا اور کمزور انسان کوئی نہیں ہے۔ جس رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا اور جس دن کو اللہ نے محنت کے لیے بنایا تو دن بھر سوتا رہا اور رات بھر جھاگتا رہا، یہ تو ایسا ہوا کہ انسانیت کی حد سے نکل کر کہیں کوئی اور حد میں تو نہیں چلا گیا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ خیر بات چل رہی تھی، بات ختم کروں میں، کن کی بات چل رہی تھی؟ حضرت عمر، بہت بڑے صحابی، بولو بہت بڑے صحابی۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ تو عقیدے کی بات ہے، زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی، زور سے بولو ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا، بولو آئے گا۔ ہمارا یقین ہے، اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے محمد کے آنے کے بعد، بولو ہمیں کوئی نبی کی ضرورت ہے، ساتھ میں بولو ضرورت ہے۔ ہمارا نبی خاتم النبیین، بولو خاتم قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی آنے والا، کوئی پیغمبر آنے والا، کوئی رسول آنے والا، کوئی پروفٹ آنے والا، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں سنو، جملہ سمجھنا، ادھر ادھر مت بات کرنا، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی یا بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ پھر ہمارے نبی نے عمر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو دے، فرمایا ہاں اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا۔ کس کو نبی بناتا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا، بولو کس کو بناتا؟ اب چلو وہ عمر کا واقعہ سنو اور آنکھیں کھولو، صرف جمعہ میں آؤ، بیان سنو اور بھاگ مت جاؤ، فیصلہ کر کے چلو۔ کہاں جمعہ کا وقت ہے، بولو کون سا وقت ہے؟ ابھی بھی کون سا ٹائم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام سنا ہوگا، حضرت عباس، ساتھ میں بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، پھر بولو حضرت۔ انہوں نے جانور ذبح کیے، بھائی ان کی ٹیریس تھی، ٹیریس، بھائی یہ گھر ہے وہ ٹیریس ہے، ٹیریس کے اوپر جانور ذبح کیے، بولو جانور
اور ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے. یہ جانور ذبح کر کے پورے بلڈنگ میں بدبو پھیلتی ہے, پورے بلڈنگ میں مکھیاں گھومتی ہے, یہ خون کے چھینٹے اڑتے. یہ مسلمان ہے؟ ہاں, آج غیر ہم کو سمجھاتا ہے کہ صفائی کر, صفائی رکھ. ارے سب سے پہلے صفائی کو لانے والا ہمارا آقا محمد رسول اللہ. کوئی کسی نے زندگی میں یہ کہا نہیں ہوگا جو جملہ ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا طہارہ نصف الایمان. ہمارے نبی نے کہا آدھا ایمان. اگر نماز پڑھنا ہے تو آدھا ایمان صفائی رکھنا ہے. آج لوگ بولتے صفائی صفائی صفائی. ارے ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا اگر نماز پڑھنا تیرا آدھا ایمان ہے تو یہ گھروں میں اور گراؤنڈ میں صفائی رکھنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بھائی جانور ذبح کرو گے مگر صفائی کا خیال زیادہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب آپ کو میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو واقعہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. پھر بولو ہمارے نبی کے چچا کون؟ ان کا ایسا گھر ہے, اوپر کیا ہے, اس میں 2 جانور ذبح ہوئے. بولے 2 جانور, اور وہاں سے ایسا ایک پرنالا. پرنالا کا مطلب ہم اردو میں پرنالا بولتے ہیں, انگلش میں پائپ بولیں گے. وہ پائپ بنا ہوا تھا. اب سارا خون اس میں سے ٹپک رہا ہے. بولو سارا خون اس میں سے اور نیچے ٹپ ٹپ کر کے خون ٹپک رہا ہے. جمعہ کا دن ہے. بولو کون سا دن ہے؟ اور حضرت عمر امیر المومنین, اور قاعدہ تھا کہ جمعہ کی نماز امیر المومنین پڑھاتا تھا. جمعہ کی نماز کون پڑھاوے؟ اور یہاں کی طرح تھا جیسا ابھی پوچھنا پڑا نا بیان کب ختم کرے, نماز کب شروع کرے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. یہاں تو 1:30 بجے کا جمعہ کا خطبہ کھڑے ہونے کا, اگر بیان کرنے والا 1:35 تک چلا تو پورے مجمع کو دیکھنے کا مفتی ارشاد. پورا مجمع کتنی دیر ہوئی ہے؟ اور امام نے اور باہر نکل کر بھی وہاں اوٹے پر بیٹھ کے کیا یہاں کا متولی کون ہے, متولی کون ہے, ارے یہاں نو ٹرسٹی کون ہے, آپ 5 منٹ ہمارے. تو اللہ کا بندہ 5 منٹ میں تو کیا اکھاڑ لینے والا تھا؟ بلکہ شکر مان کے تیرے کو مولانا نے کہاں بٹھایا؟ تھیٹر میں نہیں بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ اللہ کے گھر میں بٹھایا اور نماز کے انتظار میں بٹھایا. ارے بھائی میں اگر 2:15 تک بیان کروں تو آپ ناراض نہیں ہونا, ویسے کروں گا نہیں میں, لیکن ناراض مت ہونا اس لیے کہ میں آپ کو مسجد میں بٹھاؤں گا, نماز کے انتظار میں بٹھاؤں گا. اور جو مسجد میں بیٹھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے, ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے, جنت کے پھلوں کو کما رہا ہے. تو خیر بات ہو گئی. حضرت عمر کون سا دن ہے؟ پھر سے واقعہ. حضرت عباس نے کیا کیا؟ جانور, وہ خون کے قطرے کہاں ٹپک رہے؟ پائپ سے. اور حضرت عمر نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اب حضرت عمر تو امیر المومنین تھے, نہا دھو کے اچھی چادر وادر پہن کے حضرت عمر بڑی, کیونکہ حضرت عمر جب تک نہیں جائیں گے وہاں تک جمعہ کا خطبہ کھڑا نہیں ہوگا, چاہے آدھا گھنٹہ ہوئے, 1 گھنٹہ ہوئے, 2 گھنٹہ ہوئے, کسی کی ہمت نہیں. اس لیے کہ سب کے دل میں احترام تھا کہ احترام ہوگا تو اتنے بڑے عالم عمر کا احترام ہوگا. سب انتظار کر رہے, اور حضرت عمر کو معلوم ہے پورا مجمع انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر دوڑے دوڑے جا رہے. اب اتفاق سے وہ جو پائپ تھا نا اسی کے نیچے سے حضرت عمر, تو وہ خون کے قطرے ٹپ ٹپ گرے کن پر؟ حضرت عمر نے یوں دیکھا, تو ناپاک ہو گیا کپڑا. ارے بولو کپڑا نا. حضرت عمر کا غصہ تو بہت تھا. یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی نے کہا وہ پائپ میں سے آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے, وہاں مجمع انتظار کر رہے ہیں, جمعہ کی نماز پڑھانا ہے, خطبہ دینا ہے, سارا مجمع انتظار کر رہا ہے, کوئی کاروبار والا ہوگا, کوئی دکان والا ہوگا, ایسا کیسا؟ حضرت عمر غصے میں گھر گئے, واپس جا کے نہائے دھوئے, وضو کیا, نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کر آئے. جیسے وہ پائپ کے پاس آئے, 2 کو بلایا, ادھر آؤ. بھائی حضرت عمر کا تو دربار تھا, 2 کو بلا, پائپ توڑ دو, یہ پائپ توڑ دو. آج میرے بدن پہ خون کے قطرے آئے, کل کوئی اور جائے گا اس کے بدن پہ خون کے قطرے آئیں گے, توڑ دو پائپ. توڑ دیا پائپ. کن کے گھر کا پائپ تھا؟ خیر ہمارے حضرت عمر آ گئے مسجد میں, مجمع انتظار کر رہا تھا, جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا, نماز بھی ہو گئی, سنت و نوافل بھی ہو گئی, سب ہو گیا. حضرت عمر جب واپس جا رہے تھے, یوں قبا اوڑھ کر حضرت عمر واپس جا رہے تھے, سامنے سے حضرت عباس آئے. بولو کون آئے؟ اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا, مفتی صاحب کو معلوم ہوگا, حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے نا بہت لمبے تھے, بہت چوڑے تھے, بہت گورے تھے. وہ بھی قبا پہن کر, کیا شان ہوگی, ادھر سے عمر, وہاں سے حضرت عباس آئے, قریب آئے, اور آ کر حضرت عباس کے جملے سننا. کہا عمر امیر المومنین, خبر ملی کہ آپ کے بدن پہ خون کے قطرے آئے, وہ میرا پرنالا, میرا جو پائپ تھا وہاں سے آئے. آپ امیر المومنین ہیں, میں بھلے نبی کا چچا ہوں لیکن اس وقت آپ میرے امیر ہیں, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا. کون معافی مانگ رہا ہے؟ نبی کے چچا حضرت عباس. میں بھلے نبی کا چچا ہوں, لوگ مجھے نبی کا چچا کہتے, اس وقت آپ امیر المومنین رہے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا, ہاں ٹھیک ہے, سب معاف ہے, چلو. بھائی آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو ایسا ہی بولتا ہے, ہاں ٹھیک سب معاف, چلو. تو
वो हजरत अब्बास ने पीछे से हजरत उमर को थाम लिया, कहा उमर माफ करो लेकिन मेरी एक बात सुनते जाओ, तुमने वो पाइप तोड़वा दिया ना? कहा वो तो तोड़ ही देंगे, क्या करें? हजरत अब्बास ने कहा कोई बात नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं तो माफी मांगने आया हूं, आपने पाइप तोड़वाया कोई बात नहीं, लेकिन इतनी बात मैं बोलूं, हजरत अब्बास ने रोते रोते कहा वो पाइप मैंने नहीं लगाया था, मेरे नबी ने मुबारक हाथों से लगाया था, वो पाइप मेरा लगाया हुआ नहीं था, वो मेरे नबी ने अपने मुबारक हाथों से बहुत मेहनत से उसको लगाया था, बाकी आपकी मर्जी, आप अमीरुल मोमिनीन है, आप जो करे, मैं तो माफी मांगने के बाद था। ओहो, हजरत उमर का सारा गुस्सा खत्म, बोलो सारा गुस्सा, और चीख चीख के उमर मस्जिद में रोए हैं। तो आज उमर का हाथ इतने खराब हो गए, आज उमर के इतने हाथ खराब हो गए कि जिस परदाने को नबी ने लगाया था उमर ने तोड़वाया। हजरत उमर ने कहा मेरा जी चाहता है तलवार लूं और अपनी गर्दन उड़ा दूं, जी चाहता कि मैं अपने आप को मार डालूं कि जिन हाथों से नबी ने परनाला लगाया उमर ने उसको तोड़वा दिया। कहा चलो, चचा को कहा चलो, चचा भी हैरान, कहा चलो तुम्हारे घर के पास चलो, चलो सब सामान मंगवाया, जिसे क्या तैयार होता है। तो हजरत अब्बास ने क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन हो जाएगा, लग जाएगा, आप फिक्र मत करो, लग जाएगा। आप कहा लग जाएगा मतलब क्या, किसने तोड़वाया? तो कहा तोड़वाया तो आपने, तो कहा बनवाऊंगा भी मैं, सब चीजें मंगवाई, कोई मजदूर को नहीं बुलाया, ऐसे रुकू में, बोलो ऐसे रुकू में। अब्बास को कहा मेरी पीठ पे खड़े हो जा, मेरी पीठ पे खड़े हो जा, पाइप बनाना शुरू कर दे। मेरे दोस्तों लिखा है वो जुमा की नमाज के बाद का उमर खड़े है चिलचिलाती धूप में, असर की अजान हो रही है और उमर अभी तक वैसे ही खड़े हुए हैं। और सबने कहा भी अमीरुल मोमिनीन बस, कहा ना, कयामत में मेरा नबी पूछेगा मेरे हाथ का लगाया हुआ उमर तूने तोड़वाया कैसे? ये उमर जवाब कहां से लाएगा? जो पूरा मुकम्मल बना, फिर असर की नमाज पढ़ाने के वास्ते पहुंच गए, न खाना न पीना न हंसना न बोलना, और असर की नमाज के बाद मुसल्ले पे रोए हैं। सहाबा फरमाते मगरिब की अजान तक मुसल्ले पर रो रहे थे। कौन बोलो? हजरत उमर। क्या हुआ था हजरत उमर से? कसूर क्या हुआ था? क्या कसूर हो गया था? एक कंस्ट्रक्शन लाइन का कसूर था, एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन का कसूर था कि वो परनाला जो नबी ने लगाया था उस जमाने में लगाया था, इस वक्त वो दरमियान में आ रहा था, हजरत उमर ने उसको, एक कंस्ट्रक्शन लाइन का कसूर था, लेकिन उमर को ख्याल आया मेरे नबी ने जो लगाया हो उसको उमर कैसे तोड़े? ए मेरे प्यारो, हमारे नबी ने एक और परनाला लगाया है, वो भी जमीन पे नहीं लगाया, बोलो जमीन पे, आसमान पे, अर्श पे जाके लगाया है। एक 5 नमाज का दरख्त लगाया है, अर्श पे जाके नबी ने रोते रोते फजर जोहर असर मगरिब इशा 5 नमाज का दरख्त लगाया। मेरे दोस्तों, उमर जैसा उमर, एक नबी के लगाया हुआ परनाला टूट गया तो दिन भर रोए हैं। नबी ने जो 5 नमाजों का दरख्त लगाया और रोज सुबह उसके जनाजे उठते हैं, कौन रोता है? हमारे चैनल जफर डिजिटल को सब्सक्राइब करें।